یہ سب سے بڑا ہمارا کرائسس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نا آشنا ہو جانا. یعنی یہ پرپز لیس لائف جو ہے کیونکہ وارث بھائی اگر اللہ آپ کا الٹیمیٹ گول نہیں ہے نا، اللہ آپ کا مقصد نہیں ہے، تو بس پھر لائف ڈپریسڈ ہے، مطلب پھر ایمٹی ہے، پھر خالی ہے لائف، یقین کیجئے. اور اتنا یہ امپاورنگ کانسیپٹ ہے، اتنا طاقتور کانسیپٹ ہے. میں اکثر بہت ہی کوئی ڈپریس ہونا اس کو ایک جملہ کہتا ہوں، اور میں نے بڑا دیکھا ہے کہ جملہ ان کو بڑی تقویت دیتا ہے. یعنی کوئی آیا، اس کا ہارٹ بریک تھا، اس کو کوئی چھوڑ گیا، اس کو کوئی پسند تھا، اس کی کہیں اور شادی ہو گئی. یہ بہت بڑا ایک سانحہ ہوتا ہے، ظاہر ہے، بالکل صحیح بات. اور بڑا تکلیف سے وہ بندہ گزر رہا ہوتا ہے، اور اس کو لگتا ہے جیسے میری دنیا ختم ہو گئی، اس کو لگتا ہے کہ میرا مقصد ہی ختم ہو گیا، میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو میں انہیں ایک جملہ کہتا ہوں کہ دیکھو، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں گئے نا تمہاری زندگی سے، کچھ نہیں کیا. اور سوچو اللہ تمہارے پاس ہے، سوچو خالق تمہارے پاس ہے، سوچو خالق کا کنسیپٹ تمہارے پاس ہے، سوچو اس کو پلیز کرنے کا چانس تمہارے پاس ہے. تم سانس لے رہے ہو، تم زندہ ہو، ایوری ڈے از اے نیو ڈے. وہ تمہیں معاف بھی کرے گا، وہ تمہیں چانس بھی دے گا، وہ تمہیں اس سے بہتر دے گا. تو باقی یہ اس سے نا میں نے ان کی آنکھوں میں چمک دیکھی کہ ایک دم ان کو ویک اپ کال آتی ہے کہ ہاں، جب تک اللہ زندگی میں ہے نا، کچھ نہیں گیا، کچھ نہیں گیا. چاہے سڑک پہ آ جائیں، اللہ معاف کرے، چاہے جو مرضی ہو جائے. جیسے امام ابن تیمیہ نے کہا تھا نا کہ میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں، ملک سے نکال دیں گے تو سیاحت ہے، اور جیل میں بند کر دیں گے تو تنہائی ہے، میں اللہ کی عبادت کروں گا، مار دیں گے تو شہادت ہے. تو جب تک خالق میرے پاس ہے، ہر حال میں میرا مقصد تو اچیو ہو رہا ہے، ہر حال میں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان کو اس کائنات کا سب کچھ مل جائے، اللہ میسر نہ ہو تو وہ خالی ہے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مل جائیں تو اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وہ پھر بھی غنی ہے. محمود ایاز کا واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا. ایک بار محمود نے اپنے تمام جو مشیر وزیر تھے ان کی شکایت کہ آپ نے یہ ایاز کو کیوں ساتھ رکھا ہے، یہ تو مجذوب ہے، یہ تو بیچارہ ڈس آرڈر ہے، تو کیوں آپ اس کو ہر وقت ساتھ رکھتے ہیں. تو ایک بار انہوں نے خود دکھانے کے لیے سب کو کہا کہ آج میرے دربار میں جو چیز جس کو پسند آتی ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھے اور میں وہ اس کو دے دوں گا، وہ اس کی. سب نے، کسی نے بادشاہ سلامت کی تلوار پہ، کسی نے تاج پہ، کسی نے کرسی پہ، کسی نے کسی چیز پہ ہاتھ رکھا. بادشاہ سلامت نے کہا کہ تمہاری. تو ایاز سے پوچھا کہ ایاز آپ کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھو گے؟ تو وہ خاموشی کے ساتھ آئے اور محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. تو سب نے کہا کہ یہ کیا بے وقوفی ہے. اس نے کہا تم نہیں سمجھو گے، دراصل واقعہ یہ ہے کہ بادشاہ جس کا گویا کہ سب کچھ اس کا. تو بادشاہ کا جو کچھ ہے، تو یہ سچی بات ہے کہ جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں میسر آگے، اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ قرآن نقل کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیجئے ان دونوں کا واقعہ کہ جب ایک کو تسلی دی جا رہی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت کیا ہے، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ. تو یہ جملہ بذات خود اتنی بڑی انرجی ہے ہمارے لیے، لا تحزن ان اللہ معنا. تو یہ سچی بات ہے کہ آج کا سب سے بڑا کرائسس ہے ایک بندہ مومن کے لیے کہ جو اس سے محروم ہو گیا ہے نا، سمجھے کہ وہ ایک زندہ لاش ہے. اور وارث میں دیکھیں، دس از ویئر ہمارے انسٹیٹیوٹس اور پیرنٹس فیل ہو رہے ہیں. میں بہت معذرت کے ساتھ ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں، کیونکہ اب ہم کسی بچے کو یہ بات بتاتے ہیں نا کہ یار اللہ تیرے پاس ہے، کیا ہو گیا؟ اچھا، وہ آگے سے کچھ ڈر کے کہتے نہیں، کچھ کہہ دیتے ہیں کہ علی بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن مجھے فیل ہی نہیں ہوتا اللہ. اب دیکھیں اس جملے کے پیچھے کیا پرابلم ہے. بول وہ سچ رہا ہے کہ یار مجھے اللہ نظر نہیں آتا، میں کیسے، آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرے ساتھ ہے، ہاؤ ٹو فیل اٹ. اب دیکھیں میں اور آپ تو ماشاءاللہ سمجھتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے اپنی معرفت دی، اللہ نے تقویت دی، اللہ نے اپنی پہچان دی. لیکن یہ جو بچہ یہ جملہ کہہ رہا ہے نا کہ یار میرے لیے یہ بات میننگ لیس ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلانا تو یہ چھوڑ گیا، کوئی بات نہیں، اللہ تو ہے. اب اس کے پیچھے پرابلم یہ ہے کہ اس بچے کو اللہ سے محبت بھی نہیں کرائی گئی، اللہ کا تعارف بھی نہیں کروایا گیا، اور اس کی گرومنگ پھر آپ دیکھ لیں بس یہی کچھ ہو گیا نا، گرومنگ ورلڈلی گولز، بس ورلڈلی گولز، دیٹس اٹ. تو اس لیے اس کے لیے شاید یہ ایک میننگ لیس سی بات ہے. تو میں پیرنٹس سے گزارش کروں گا، ان اداروں سے گزارش کروں گا، خدا کے لیے کچھ ایسا کیجیے، پیرنٹس سے اسپیشلی، کہ اپنے بچوں کو بچپن سے اللہ تعالیٰ
کی پہچان کرائیے, اللہ کی محبت ڈالیے اس کے دل میں, اور اسلام کو صرف ایک جو ہے نا وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کا طور پہ نہیں لیں, مطلب یہ صرف یہ یہاں تک محدود کر دینا اسلام کو کہ یہ نہ کرو یہ حرام ہے, یہ نہ کرو یہ حرام ہے, یہ بھی غلط ہے, تم غلط کر رہے ہو, تم نافرمان ہو اور جو ہے نا تمہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا. یہ کئی پیرنٹس کرتے ہیں, یہ غلطی ہوتی ہے وارث بھائی. تو ہمیں بہت کلیئرلی اس پہ پیرنٹس کو یہ بات کرنی ہے کہ پلیز اللہ کی محبت ڈالیں بچے میں. کل کو ورنہ وہ یہی کہے گا کہ میرے لیے ایک ایمپٹی کانسیپٹ ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں اللہ تو ہے, تو میں کیسے فیل کروں. بہت بڑا جملہ آپ نے جو کہا ہے نا علی بھائی, آپ حیران ہوں گے کہ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے نا جی, یہ خودی تکبر نہیں ہے, ایگو بھی نہیں ہے. سبحان یہ خودی جو ہے یہ اپنے آپ کو جاننا ہے, اپنے آپ کو پہچاننا ہے, پرپز آف لائف, اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے, ان تمام اغراض و مقاصد کو جاننا. اقبال نے اس کو خود ہی کہا ہے. بالکل صحیح. اچھا, کسی نے پوچھا نذیر نیازی نے کہ اقبال یہ جو آپ نے فلسفہ خودی جو آپ ڈرائیو کرتے ہیں کہاں سے آیا, اس کا سورس کیا ہے؟ اقبال نے کہا آپ ذرا کل نہ گھر تشریف لائیے گا. نذیر نیازی بڑے خوش ہوئے کہ کل کوئی تھیسس دیکھنے کا, مقالہ جات, کتابیں اور سقراط بکرات کے فلسفے دیکھنے کا موقع ملے گا. لیکن کل جب وہ گھر گئے تو اقبال نے کہا ذرا یہ قرآن تو پکڑیے گا. اللہ. تو کہتے کہ میرے سارے ارمان وہیں پہ گل ہو گئے. اور جب اقبال نے قرآن پکڑنے کا کہا تو مجھے کہا کہ اس میں سے سورہ حشر نکالیے گا. سورہ حشر نکالا تو ایک قرآن مجید کی تلاوت آیت کی, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اس کا مطلب یہ ہے علی بھائی کہ جن لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن کے ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن لوگوں نے اللہ کو بلا دیا اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا کے طور پہ ان کو اس نحس پہ پہنچا دیا کہ ان کو ان کی اپنی ذات سے غافل کر دیا. اللہ. یہ ہے ہمارا آئیڈینٹی کرائسس. اصل جو ہماری آئیڈینٹی کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے خالق کو ہی بلا دیا. یعنی ابھی تو ہم الٹیمیٹ گول کی بات کر رہے ہیں, سب الٹیمیٹ گول کی بات کر رہے ہیں, لیکن جو پرپز آف مائی لائف تھا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کاش کہ اس کو تنہائی میں یہ یاد آ جائے کہ مجھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پرپز کے تحت پیدا کیا. اللہ. کاش اس کو یہ پتہ چل جائے اس بچے کو کہ میری ماں جب میرے باپ کو محنت اور مشقت کرتے دیکھتی تھی نا تو اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج تو اس کے اندر طاقت قوت جان ہے, جب یہ بوڑھا ہو جائے گا اس کے لیے اس کو کوئی سہارا دے دے. تو ہاتھ اٹھا کے اس نے بیٹا تیرے لیے دعا مانگی تھی. جب باپ نے میری ماں کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں تو آج زندہ ہوں, جب میں نہیں ہوں گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میری بیوی کی میرے بچوں کی کفالت کرنے کے لیے مجھے نیک صالح بیٹیاں اور بیٹے عطا فرما, اور جو اس سلسلے کو. تو یعنی کاش اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں اس دنیا میں کن کی دعاؤں سے آیا تھا, ان کی دعائیں کیا تھیں. یعنی بجائے یہ کہ اس کو بیچارے کو یہ پتہ چلتا کہ میں نے اپنے اساتذہ کرام جو میرے اوپر دن رات محنت کر رہے ہیں ان کا نام روشن کرنا ہے, میں نے اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بننا ہے, اپنی بوڑھی ماں کی کفالت کرنی ہے, اپنی بہنوں کو اپنے ہاتھوں سے ڈولیوں میں ڈالنا ہے. کاش کہ اس کو یہ اندازہ ہوتا کہ میں نے اس قوم ملک ملت کا اسلام کا نام روشن کرنا ہے. لیکن وہ بیچارہ جو ہے وہ مایوسی میں اور جو ہے یہ بس یہ چھوٹے موٹے گولز میں ہی وہ بیچارہ جو ہے نا اٹک گیا, اور اس کے بعد وہ تنہائی کا شکار ہوا.